وفاقی صحت کے، انہوں نے اربوں کی کرپشن کی، تو ان کو کرپشن کی وجہ سے ایک دن ہٹایا گیا اور اگلے دن ان کو جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف لگا دیا گیا. تو اس طرح خان صاحب نے جتنے لوگ کرپشن کرتے تھے ان کی خود پشت پناہی کی. تو اس پر ہم عرصہ دراز سے احتجاج کرتے رہے، اور اب جب موقع آیا تو پھر ہم نے خان صاحب سے اپنے راستہ علیحدہ کیا. اور اس پر خان صاحب نے، ویسے مدینے کے دائی بنتے ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب نے ہم پہ جھوٹے، مدینے کے دائی نے جھوٹے ہم پہ الزام لگائے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ان پر کروڑوں روپے کے جھوٹے کے الزام لگائے، حالانکہ خود وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کرتے رہے ہیں. میرے پہ 1 روپے کا اگر خان صاحب قرآن اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے یا 1 روپیہ کسی سے لیا ہے، تو میں آج جا کے عمران خان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. ویسے صاحب، یہ فرح خان کا کیا کردار ہے؟ یہ کون؟ فرح خان فرنٹ مین تھی، خان صاحب کی جو بیگم ہے ان کی فرنٹ مین ہے، اور اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. بزدار کو بھی وزیر اعلیٰ اسی نے بنوایا تھا، اور اس نے ہی اب پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے یہ دبئی بھاگ گئی ہے. تو اسی نے ہی یہ سارا پنجاب میں جو ڈی سی کی سیٹیں بکتی رہیں، کمشنر کی سیٹیں بکتی رہیں، ایس پی کی سیٹیں بکتی رہیں، یہ ساری جو سیٹیں بکتی تھی اس کے پیچھے فرح خان کا ہاتھ تھا. اور فرح خان نے جتنا پیسہ کمایا وہ سارا بنی گالہ میں خان صاحب کے گھر تک پہنچا. جنید صاحب، اب یہ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں بیک آف دی فورسز کون سی ہیں؟ یہ اس طرح ان کا جو فیصلے ہیں، آئین کی پامالی، باقی کل تک تو یہ کہا جاتا رہا کہ خان صاحب خود نہیں کرپٹ، لیکن میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ خان صاحب خود کرپشن کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے نیچے یہ ساری کرپشن، ان کے وفاقی وزراء نے اربوں روپے کی کرپشن کی. ان کے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ تھا فرح خان تھی، اسی طرح کے پی کے میں جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ اربوں کی کرپشن کر رہا ہے، ان کے وزراء کے پی کے میں کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کی آنکھ کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو خان صاحب خود اس میں ملوث ہے. یہ کس کے اشارے پہ کرتے ہیں؟ خود اپنے کہنے پہ پیسے کی ہوس ہے، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اعلان کیا، اسمبلیاں توڑیں، یہ ساری تحریک، یہ صرف ایک اقتدار کا بھوکا آدمی ہے، اور وزیر اعظم شریف رکھنے کے لیے اس نے سب کچھ دو پہ لگا دیا. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کو کل تک وہ ڈاکو کہتا تھا، آج اس کو صرف 3 ووٹوں کی خاطر اس کے حوالے پورا صوبہ پنجاب کر دیا، اور وہ بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا. اور حمزہ شہباز صاحب کے پاس کل واضح اکثریت نظر آ گئی ہے، 200 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ صوبے میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، اور وفاق میں بھی آج انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے حق میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کا. اور وفاق میں بھی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اور صوبے میں میاں حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے. اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد تمام جو اصلاحات ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ کر کے، تاکہ نیٹ اینڈ فیئر، فری اینڈ فیئر الیکشن قوم کو دیا جا سکے، وہ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کرائے جائیں گے. راجہ صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا، پی ٹی آئی میں بھی رہے، اب نون لیگ میں ہیں، تو موجودہ ملکی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ موجودہ ملکی صورتحال، خان صاحب نے صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنے وزیر اعظم صاحب کو بچانے کے لیے آئین کو توڑا ہے اور آئین کو پامال کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور صرف اپنی وزیر اعظم کی کرسی بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک میں ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا کیا ہے. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یہ غدار ہیں جنہوں نے آئینی بحران پیدا کیا ہے، ان کے خلاف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دفعہ 6 کے تحت کارروائی ہوگی، اور ان پہ غداری کے مقدمے درج ہوں گے. اور یہ جو انہوں نے جب ہماری عدم اعتماد کی تاریخ اسمبلی میں پیش ہونی تھی اور اس پر ووٹنگ ہونی تھی، اس دن وہ عدم اعتماد کی تاریخ کو رد کر دیا اور اجلاس کو ختم کر دیا. یہ ایک انتہائی غیر قانونی قدم اٹھایا گیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے لیے عدالت نے خود نوٹس لیا ہے، اب عدالت میں ہیرنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ متحدہ اپوزیشن کے حق میں آئے گا. راجہ صاحب، جو عام سیاسی کارکن ہے وہ اس ساری صورتحال میں بڑا پریشان ہے، اور
وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. کیا کہیں گے؟ آپ بھی ایک سیاسی کارکن ہیں، عام کارکن کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عام کارکن کو یہی کہوں گا کہ آپ خان صاحب کا پچھلے جو 3 سال میں جس طرح مہنگائی ہوئی، جس طرح معاشی بحران پیدا کیا گیا، جس طرح لاقانونیت ہوئی، جس طرح کرپشن ہوئی، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، اور 20 تاریخ کو جو بھی آدمی ہے اس کے بجٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کی ان ساری نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے میں عام آدمی کو یہ کہوں گا کہ ایک ہی راستہ ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کرے اور وہ آئیں، اور پہلے جس طرح شہباز شریف نے صوبہ پنجاب میں بے پناہ ترقیاتی کام کرائے اور بے پناہ یہاں پہ ترقی ہوئی، اور انہوں نے ڈالر کو بھی روک کے رکھا، مہنگائی کو بھی روک کے رکھا، اور عام آدمی کو ریلیف پیکج بھی دیے. تو یہی ایک حل ہے عام آدمی کے لیے. میرا پیغام ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں. رائے صاحب، بیٹا وزیر اعلیٰ، باپ وزیر اعظم، جی یہ تو ایک بادشاہت کا تاثر نہیں نہیں، ہوتا؟ یہ جمہوری دیکھیں اس کو پوری جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی تھی، باہر ایم پی اے ظفر ناگرہ صاحب بیٹھے ہیں، پارلیمانی پارٹی نے خود ان کو وہاں پہ پوری وہ تو ایسے مینج کیا جاتا ہے نا، وہ تو ایسے مینج کیا پارلیمانی پارٹی نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طرح وفاق میں پوری پارلیمانی پارٹی نے بلکہ پوری متحدہ اپوزیشن نے شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا. تو اس طرح وہ وزیر اعلیٰ بنے. یہ ایک اتفاق ضرور ہے، لیکن اس کو بادشاہت کا نام میں زیادتی سمجھتا ہوں. یہ ایک جمہوری طریقے سے دونوں میاں شہباز شریف صاحب اور میاں حمزہ شہباز شریف جمہوری طریقے سے، اور ان کی جو پارلیمانی پارٹیاں اور متحدہ اپوزیشن نے ان پہ اعتماد کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ نون وزیر لیگ اعظم میں بن رہے. جو ہے صوبائی سطح پہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو حمزہ سے بہتر ہو؟ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کسی اور کو نامزد کرتی تو ضرور اس کو موقع دیا جاتا، لیکن کیونکہ پارلیمانی پارٹی ساری نے متفقہ طور پہ حمزہ شہباز صاحب کا نام متفق کیا، تو اس لیے ان کو موقع دیا جاتا. ویسے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح کی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں کیا گیا، جو صوبائی اسمبلی میں کیا گیا، عین ممکن ہے کہ فوج دوبارہ آ جائے. ایسا کوئی چانس ہے؟ نہیں، ایسا انشاءاللہ تعالی ہماری فوج جو ہے بڑی ذمہ دار فوج ہے، اور دنیا کی بیسٹ فوج میں ہماری فوج کا نام آتا ہے، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی وہ قدم اٹھائیں. یہ جو موجودہ دور، اب میں رمضان بازار لگے، اس میں پہلے ایک وزیر اعلیٰ کی تصویر ہوتی تھی جو تمام صوبے میں رمضان بازار میں لگائی جاتی تھی. اب کوئی تصویر نہیں ہے اور اس کا وہاں پر کوئی ریلیف بھی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو تصویر بھی نظر آ جائے گی، اور جو رمضان بازاروں میں آپ کو ریلیف بھی نظر آئے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے دیں، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. بھائی صاحب، آپ نے پہلے پیپلز پارٹی، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں آئے، پھر ترین گروپ میں چلے گئے، اب آپ مسلم لیگ نون میں آگے ہیں. اس سفر کو کیسا کہیں گے؟ دیکھیے جی، پیپلز پارٹی میں 35 سال رہا ہوں، اور پی ٹی آئی تو ایک بس اتفاق تھا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جب بالکل ووٹ ختم ہو گیا تو ایک نئے پاکستان کا خان صاحب نے نعرہ لگایا. آپ کی غلطی تھی پی ٹی آئی جوائن کرنا؟ میں آج یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ایک جھوٹا نعرہ لگایا تھا اور جھوٹا ایک منشور پیش کیا تھا اور ایک جھوٹی پکچر جو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی تھی، ہم بھی اس پکچر سے متاثر ہو کے ضرور خان صاحب کے پیچھے گئے، اور وہ میری غلطی تھی. اور وہ خان صاحب نے نہ وہ منشور پہ عمل کیا، نہ اس پکچر پہ عمل کیا، نہ اپنے وعدوں پہ عمل کیا، بلکہ ایک فراڈیا انسان کے طور پہ خان صاحب کی شخصیت سامنے آئی، ایک کرپٹ آدمی کی شخصیت طور پہ وہ سامنے آئے. اسی لیے میں نے ان سے انراف کیا، ناراضگی کی اور ان سے علیحدہ ہو گیا. آج نہیں ہوا، 2.5 سال پہلے میں خان صاحب سے علیحدہ ہو گیا تھا. آپ ترین گروپ میں چلے گیا تھا. تین گروپ کو آپ نے چھوڑا؟ نہیں، میں جاگیر ترین گروپ میں آج بھی شامل ہوں. جہانگیر ترین گروپ میں بھی شامل ہے اور نون لیگ کا بھی حصہ ہے. نون لیگ میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے اور وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، اور میں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون جوائن کر لی. آپ جہانگیر ترین گروپ جب تک مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گا آپ نون لیگ میں رہیں گے، یا اگر ترین گروپ کبھی چھوڑ جاتا ہے نون لیگ کو تو آپ پھر بھی نون لیگ کا ساتھ؟ یہ جب وقت آئے گا تو پھر فیصلہ کریں.
یہ وقت کی بات ہے. وقت کی بات. کوئی ایسی بات جو آپ اندرونی کہانی جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں کہ جو موجودہ دور ہوا، موجودہ ساری چیزیں ہوئیں، اس کی اندرونی کہانی صرف اتنی ہے کہ یہ کرپٹ حکومت تھی، غیر ذمہ وار حکومت تھی، نااہل حکومت تھی، اور اس کرپٹ حکومت میں صرف ایک ہی کام تھا کہ پیسہ بناؤ. پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال دیا گیا. پاکستان کے عوام کو کرپشن میں ان کے کرپشن ہوئی بہت وسیع پیمانے پہ. خان صاحب کی لاقانونیت اخیر ہوئی، اور اس وجہ سے آج پاکستان کے اور پنجاب کے عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے خان صاحب کو بدوائیں دے رہے ہیں. اور وہ ایک نئی امید وہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب سے امید کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس پر پورا اترے. ڈاکٹر صاحب کاف لیگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو صورتحال ہوئی، وزارت اعلیٰ ادھر سے ملی ادھر سے ملی، دونوں کاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب نے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، بلنڈر مارا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو وزارت اعلیٰ مل رہی تھی اور انہوں نے اس کی دعا بھی کر لی، مٹھائی بھی کھا لی، اور اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کے ساتھ وعدہ کر کے رات کو کہ میں آپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں. تو صبح اگلے دن جا کے وزیر اعظم عمران خان نے پتہ نہیں کون سا ان کو لالچ دیا کہ وہ وعدہ دعا کر کے، دعا کی خلاف ورزی کر کے وہ دوبارہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ بنے. اور آج عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو وعدہ خلافی کی ہے یا دعا کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کو سزا دے رہا ہے. اور آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور گھر میں آئی ہوئی وزارت اعلیٰ کو چھوڑ دیا، اور اب وزارت اعلیٰ کے لیے پیچھے بھاگنے کے لیے آئین کو بھی توڑ رہے ہیں، اجلاس بھی ملتوی کر رہے ہیں، اسمبلی کو بھی تالے لگا رہے ہیں، اسمبلی کے باہر خاردار تارے بھی لگا رہے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں. کل آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز نے ایک ہوٹل میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور 200 کے قریب لوگوں نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ اب ختم ہو چکی ہے اور ان کا مستقبل اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کچھ نہیں. بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ. یار 22 لیول چیک کر لیں، پرابلم